اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ ویلاگس جو چل رہے ہیں ہمارے آج کل، یہ تاریخ پاکستان کے اوپر ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ لال مسجد اسلام آباد کا آپریشن کیوں کر ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، وزیرستان کا علاقہ دہشت گردوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ افغانستان سے اسامہ بن لادن اور ایمن ظواہری بھی یہیں پہ رہتے تھے آ کے۔ تو پاکستان کی فوج نے القاعدہ خلاف پہلا آپریشن کیا۔ جب شروع کرنے لگے تو شیخ عیسیٰ المصری کو القاعدہ نے وانا میں یا وزیرستان میں پاک فوج کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے نامزد کیا، اور وہاں پہ انہوں نے دہشت گردوں کا گروپ جو پہلے موجود تھے ان کی سربراہی لی اور پاک فوج کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اچھا، القاعدہ نے شیخ عیسیٰ کو پاکستان میں 2003 میں لانچ کیا ہوا تھا، اور ایک ماسٹر پلان کے تحت ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے مختلف مدرسوں یا درس یا جو جامع تھیں یا جو مسجدیں تھیں ان میں اپنے کام شروع کریں، اور وہاں پہ پلاننگ کے تحت وہاں پہ تقرریاں بھی کریں، ٹریننگ بھی کروائیں، وہاں پہ وہ بھرتی بھی کریں لوگوں کو دہشت گردی کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لال مسجد تو تھی 1965 میں، جب ایوب صاحب کا دور تھا، دور حکومت، تو اس وقت بنی تھی، اور ان کے سب سے پہلے امام جو تھے لال مسجد کے وہ عبداللہ غازی صاحب تھے۔ یہ مسجد اسلام آباد کی اس جگہ پہ واقع ہے جس کے چاروں طرف نہایت اہم اور انتہائی اہمیت کی حامل عمارتیں ہیں، جن میں پارلیمنٹ بھی آ جاتی ہے، ایک طرف سفارت خانے ہیں، وہاں پہ ساتھ ہی یہ آ جاتی ہے سپریم کورٹ بھی وغیرہ وغیرہ، ایوان صدر بھی وہیں پہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ جو ہمارے دفاتر سمجھ لیں وہ وہیں پہ موجود ہیں۔ اچھا، فیصل مسجد جو تھی نا، یہ لال مسجد کے تقریباً 20 سال بعد مکمل ہوئی ہے، اور لال مسجد کے قریب ترین جامعہ حفصہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ لڑکیوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی اور اسلامی تعلیم سے راستہ کیا جاتا تھا، اور یہاں سے کچھ فاصلے کے اوپر لڑکوں کے لیے بھی ایک جامعہ بنی ہوئی تھی جسے جامعہ فریدیہ کہتے تھے، یہ اب بھی ہے جس کو کہتے ہیں۔ لال مسجد تمام جہادی گروپوں کا ایک اڈا بھی تھا۔ یہاں پہ جتنے جہادی گروپ تھے انہوں نے یہاں پہ، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کچھ لوگوں کو شاید بھرتی بھی کیا جاتا تھا اس دور میں، اور اس کے بعد ان کو یہاں سے پھر کچھ ہلکی پھلکی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ مولانا عبداللہ غازی صاحب کی اکثر ملاقاتیں رپورٹ ہوئی ہیں جو انہوں نے طالبان سے اور اسامہ بن لادن سے کی تھیں۔ مولانا عبداللہ غازی صاحب کچھ عرصے کے بعد ایک نامعلوم شخص کی گولیوں سے شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کو کس نے شہید کیا تھا، اور یہ تفتیش ہی رہی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ قاتل کون تھا۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے غازی عبدالعزیز نے مسجد کے امام بنے اور مسجد کے انتظامات سنبھالے۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تو جنرل مشرف صاحب کسی بھی دباؤ کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، یا امریکی دباؤ کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں، یا خوشی سے کہہ سکتے ہیں، جیسے بھی وہ امریکہ کے زیر بار آ گئے اور انہوں نے امریکہ کی سہولت کاری پاکستان کے اندر شروع کر دی۔ تو پھر لال مسجد کے اندر جو طالبان اور القاعدہ کے لوگ آتے تھے وہ یہاں پہ انہوں نے پروگرام بنانے شروع کر دیے کہ کس طرح سے جنرل مشرف کو رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور جب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وانا میں ان دہشت گردوں کے خلاف ہماری افواج پاکستان نے
آپریشن شروع کیا تھا تو اسی مسجد کے پلیٹ فارم سے یا اسی مسجد کے ممبر سے غازی مولانا عزیز غازی صاحب نے ایک فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ جو فوجی یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد فوجیوں کے اندر، ہماری فوج کے اندر بھی بڑا یہ معاملات کھڑے ہو گئے تھے، بڑی یہ پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ تو بہرحال یہ ایسا معاملہ اس وقت پیش آیا جب یہ وانا کا آپریشن شروع کر رہے تھے یا ہو رہا تھا۔ تو یہ اسی سلسلہ میں تمام باتیں اسی طرح چلتی رہیں۔ اس پرشور دور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بڑی قیادتیں تو ملک سے باہر تھیں، ان کا تو عمل دخل ہی نہیں تھا اس ملک کی سیاست میں، جبکہ کاف لیگ اس وقت حکومت میں تھی۔ لہٰذا جب یہ آپریشن شروع کیا جانے والا تھا تو کاف لیگ حکومت نے بہت کوشش کی کہ اس قضیے کو کسی اچھے طریقے سے مذاکرات سے حل کر لیا جائے، لیکن جنرل مشرف صاحب پر بیرونی دنیا کا بہت دباؤ تھا، اور یہ اندرونی جو دباؤ بھی تھا ان کے اوپر کہ وہ اس معاملے کو، اس قضیے کو یا اس بغاوت کو یا اس افراتفری کو جس طرح بھی ہو سکے وہ ختم کریں، کچل کے ختم کریں یا مذاکرات سے ختم کریں۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ چودھری شجاعت حسین اور نے اپنے کچھ مذہبی جماعتوں کے لیڈران کے ساتھ مل کے، جو سب کے سب یہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ وانا کا آپریشن کیا جائے، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، معززین جو تھے وانا کے یا وزیرستان کے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ یہ وقتی طور پر اس کو بند کیا جائے، یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، اور جو آؤٹ سائڈر ہیں وہ سب کو باہر نکال دیا جائے۔ لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا، کیونکہ وہاں پہ جو دہشت گرد اکٹھے ہو چکے تھے وہ نہ نکلنے کو تیار تھے اور نہ وہ ہتھیار پھینکنے کو تیار تھے۔ 2007 تک 50,000 سے زیادہ جنگجو فاٹوں میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب یہ دیکھیں کتنی دنیا وہاں پہ آ چکی تھی، کتنے لوگ وہاں پہ آ چکے تھے، جس پر پرویز مشرف اور پاکستان کے لیے، یہ دونوں ہمارے پاکستان کے لیے بھی اور پرویز مشرف صاحب کی ذات کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن چکے تھے۔ اب یہ بغاوت پر آمادہ تھے، انہوں نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر لیا تھا کہ وہاں پہ اپنی طرف سے انہوں نے اسلامی قانون نافذ کرنا اور لوگوں کو خود سی سزائیں دینا، خود ہی مار دھاڑ قتل و غارت شروع کر دی تھی۔ 6 اپریل 2007 میں لال مسجد کے امام جو تھے انہوں نے نظام مصطفیٰ کا فتویٰ دے دیا اور اپنے قرب و جوار میں اور اپنے اوپر اس کو لاگو بھی کر دیا، جس کے بعد جامعہ حفصہ کی طالبات ڈنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئیں اور حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، جس کے ساتھ ساتھ جامعہ فریدیہ کے لڑکوں نے بھی ان کے ساتھ دیا اور چلڈرن لائبریری جو بالکل وہیں پہ موجود ہے ساتھ ہی، اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب یہ قبضے شروع ہو گئے تب یورپ اور امریکہ نے مشرف حکومت پر بہت دباؤ ڈالا کہ ان کے خلاف ایک زبردست آپریشن کیا جائے۔ اسی دوران میں حکومت پاکستان نے قرب و جوار میں جو مسجدیں غیر قانونی طور پر بنی تھیں، بغیر اجازت کے، بغیر NOC کے بنائی گئی تھیں گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کی جگہ کے اوپر، وہ ان کو مسمار کر دیا حکومت نے۔ تو جب یہ کیا تو وہ زیادہ معاملات بگڑ گئے اور اس میں احتجاج میں زیادہ سختی آ گئی، زیادہ اس میں معاملات خراب ہو گئے۔ اس کے بعد طلباء و طالبات نے جو دونوں جامعہ حفصہ کے اور جامعہ فریدیہ کے تھے وہاں پہ دھرنا دیا اور احتجاج کرتے رہے۔ جب تصفیہ کسی صورت نہ ہونے کی بات بنی یا کسی بات پہ کوئی یہ تصفیہ نہ ہو سکا تو 6 اپریل 2007 کو امام مسجد نے بھی ایک قسم کا یہ سمجھے کہ بغاوت کا ہی اعلان کر دیا۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے چودھری شجاعت کو لال مسجد میں پھر دوبارہ بھیجا کہ وہاں پہ جا کے بات کی جائے، لیکن یہ معاملہ حل نہ ہو سکا تو یہاں پہ فائرنگ شروع ہوگی۔ پتہ نہیں نامعلوم کسی بندے نے اندر سے فائرنگ کر دی یا باہر سے کسی نے، تو اس کے بعد گولیاں، فائرنگ اور یہ بمباری اور اس کے بعد یہ بم پھینکنا شروع ہو گئے۔ وہاں پہ بڑا کافی نقصان ہوا، کافی اموات بھی ہوئیں، لیکن آخر کار مسجد پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا
حکومت کی طرف سے۔ یاد رہے کہ اس قضیے کو ختم کرنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی سے اسپیشلی آئے تھے، اور ان کے بعد امام خانہ خدا بھی تشریف لائے تھے، جنہوں نے آ کے یہاں پہ کوشش کی تھی کہ اس قضیے کو ختم کیا جائے امام مسجد جائے لال مسجد کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن یہ قضیہ حل نہ ہوا اور آخر کار آپریشن ہی کرنا پڑا۔ تو یہ تھی آج کی بات، انشاءاللہ کل اگلے موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔